آج ہم پاکستان کے ایک ایسے حکمران کے بارے میں بات کریں گے جو صرف 3 سال کی عمر میں اپنی ریاست کے نواب بن گئے تھے اور 15 سال کی عمر میں تیسری اینگلو افغان جنگ میں انہوں نے حصہ بھی لیا۔ آج ہم بات کریں گے نواب آف بہاولپور، آخری عباسی حکمران نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کی۔ یہ بہادروں کے ساتھ ساتھ اپنی عقل و ذہانت سے بھی انگریز ذہنیت کو اوقات میں رکھنا جانتے تھے اور وقت پڑنے پر انگریزوں کے سارے بل بھی نکالنا جانتے تھے۔ یہ سخی اتنے تھے کہ غریبوں کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے تھے اور محب وطن ایسے تھے کہ وطن کی سالمیت اور بقا کے لیے دولت کے ساتھ ساتھ حکمرانی کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ دوستی اتنی اچھی تھی کہ سب سے مہنگی کار رولز رائس کار انہیں گفٹ میں دے دی، اور اصول پسند ایسے تھے کہ اپنے بیٹے کو مارنے کا فرمان جاری کر دیا تھا۔ محبت ایسی کرتے تھے کہ اپنی انگریز بیوی کی محبت میں سفید مقبرے تعمیر کرائے، اور نرم دل اتنے تھے کہ نوکروں سے بھی معافی مانگ لیتے تھے۔ تو دوستو، سب سے پہلے فیکٹ نمبر 1 بتاؤں گا نواب آف بہاولپور کا۔ نواب آف بہاولپور کا اصل نام جنرل نواب صادق محمد خان عباسی پنجم ہے۔ نواب آف بہاولپور 29 ستمبر 1904 کو ریاست بہاولپور کے ایک تاریخی اور مشہور مقام دراوڑ میں پیدا ہوئے۔ جب یہ صرف 3 برس کے تھے تو ان کے والد نہایت مختصر بیماری کے باعث انتقال کر گئے، اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے 3 سال کی عمر میں ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی مسلم ریاست بہاولپور کے نواب بن گئے، جس کا رقبہ 45,911 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن ان کے بڑے ہونے تک مقامی ریاست کے کونسلر سر رحیم بخش نے ان کے نام پر 1924 تک ریاست کے امور چلائے۔ نواب آف بہاولپور نے ابتدائی تعلیم ایچیسن کالج سے حاصل کی اور ساتھ ہی انڈین آرمی میں ایک آفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ کو یہ جان کر جھٹکا لگے گا کہ صرف 15 سال کی عمر میں 1919 میں تیسری اینگلو افغان وار میں حصہ لیا اور دوسری جنگ عظیم میں بھی لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہو کر فوجیوں کی کمانڈ بھی کرتے رہے۔ فیکٹ نمبر 2، نواب آف بہاولپور جہاں برٹش انڈین آرمی میں خدمات سر انجام دیتے رہے اور ترقی پا رہے تھے، وہاں اپنی اعلیٰ تعلیم بھی جاری رکھی اور بدلتی دنیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف اسلامی ممالک کا دورہ بھی کرتے رہے۔ 1929 میں یہ مصر کے بادشاہ کنگ فہد اول کے مہمان رہے، اور وہیں انہیں رولز رائس قیمتی کار سے بہت بے پناہ محبت بھی ہو گئی، اور یہ اپنی قیمتی ترین رولز رائس فینٹم کار 45 کو پہلی مرتبہ پاکستان لائے۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے مہنگی ترین کار تھی۔ اس وقت گنتی کے چند نوابوں اور انگریز افسروں کے پاس یہ کار ہوا کرتی تھی۔ نواب صاحب کا رولز رائس کے ساتھ محبت اپنی جگہ، مگر ایک واقعہ انہیں اتنا غصہ دلا گیا کہ کمپنی کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بار نواب صاحب لندن کے بانڈ اسٹریٹ میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ ان کی نظر رولز رائس کے شو روم پر پڑی۔ نواب صاحب شو روم میں گئے تو شو روم کے مالک نے اس قیمت پر کہ اس قیمت بہت زیادہ ہے اور اسے صرف امیر ترین لوگ اور نواب ہی خرید سکتے ہیں، اور شاید اس انگریز نے ان کی رنگت کا بھی مذاق اڑایا تھا۔ نواب صاحب اس بنا پر کچھ بولے خاموشی سے وہاں پہ چلے گئے، اور اپنی لندن رہائش گاہ پہنچ کر انہوں نے اپنے عملے سے شو روم میں فون کروایا کہ کل نواب صاحب نواب آف بہاولپور شو روم کی گاڑیاں خریدنے آئیں گے۔ اگلے دن نواب صاحب شاہی لباس پہن کر اپنے عملے کے ساتھ شو روم پہنچے۔ شو روم کے مالک نے نواب صاحب کا ویلکم کرنے کے لیے ریڈ کارپٹ کا انتظام کرایا۔ نواب صاحب نے اس وقت شو روم میں موجود 6 کی 6 گاڑیاں خرید لی، جن کی قیمت اس وقت بھی پاکستانی روپوں میں کروڑوں مالیت کی تھی۔ مگر نواب صاحب کا مقصد صرف گاڑیاں خریدنا نہیں تھا، بلکہ کمپنی کو سبق سکھانا تھا۔ انہوں نے یہ گاڑیاں شپ میں رکھوا کر بہاولپور بھجوا دی اور میونسپل کمیٹی کے حوالے کرتے ہوئے کہا
کہ ان گاڑیوں کے ساتھ جھاڑو باندھ کر پورے شہر کی صفائی کی جائے۔ جب یہ بات مقامی اور انٹرنیشنل اخبار میں چھپی اور کمپنی کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی اور کمپنی کے شیئرز بھی گرنے لگے۔ جب تحقیقات سے اصل وجہ معلوم ہوئی تو کمپنی نے نواب صاحب کو ٹیلی گرام بھیجا جس میں انہوں نے اپنے رویے کی معافی مانگی اور ساتھ ہی 6 گاڑیاں نواب صاحب کو تحفے کے طور پر بھجوا دی۔ نواب صاحب کے اس عمل کی پوری دنیا میں، پوری ریاست میں دھوم مچ گئی اور ان کی دیکھا دیکھی باقی امراء بھی اپنی قیمتی گاڑیوں سے صفائی کروانا شروع کر دیا۔ انہوں نے نواب صاحب کا اصل مقصد انگریز ذہنیت کو اوقات میں رکھنا تھا۔ رائلز رائس کے علاوہ نواب صاحب کے پاس اور بھی بہت سی قیمتی اور بیش بہا قیمتی گاڑیاں موجود تھیں۔ ان میں سے نواب صاحب چند ایک ہی استعمال کرتے تھے، باقی گاڑیاں دوستوں اور رشتہ داروں کو تحفے میں دے دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس بہترین بگیاں بھی موجود تھیں جن کی سیٹ پر جواہرات لگے ہوئے تھے جو ان کی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے علاوہ نواب صاحب کے پاس ایک ذاتی بحری جہاز بھی تھا جس میں وہ اپنی بیگمات کے ساتھ سمندر کے بجائے 2 دریاؤں سندھ اور ستلج کی سیر سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ نواب صاحب جہاں نوابی طبیعت کے مالک تھے وہاں ان کی علم دوستی نے پاکستان کے ابتدائی دنوں میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور، ایچسن کالج کو ذاتی زمینیں دیں، ان اداروں کی مالی امداد بھی کرتے رہے۔ اس کے علاوہ 1951 میں صادق پبلک سکول کے لیے 500 ایکڑ زمین گفٹ کے طور پر دی۔ 1955 میں جب یہ سکول مکمل ہوا تو یہ ایشیا کا سب سے بڑا پبلک سکول تھا۔ صادق پبلک لائبریری بھی نواب صاحب کی علم دوستی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ نواب صاحب کی سخاوت کی بات کی جائے تو قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم کے حلف برداری کے موقع پر نواب صاحب نے قائد اعظم کو رولز رائس کار تحفے میں دی جس میں محترمہ فاطمہ جناح اور ہندوستان کے آخری وائسرائے بھی رہے، جس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی قائد اعظم کے ساتھ آیا اور تقریب میں حصہ لیا۔ نواب صاحب کی سخاوت ادھر ہی ختم نہیں ہوئی، ایک واقعے نے انہیں قائد اعظم کا فیورٹ بنا دیا۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد مالی حالات بہت کمزور تھے، فوج کی تنخواہیں بھی میسر نہیں تھیں۔ ایسے میں بانی پاکستان نے نواب آف باولپور سے مدد طلب کی۔ نواب صاحب نے باولپور کے خزانے کے منہ کھول دیے اور 7 ملین روپے حکومت کو ڈونیٹ کیے۔ اس کے علاوہ 1 سال تک فوج کو تنخواہیں نواب صاحب دیتے رہے۔ بعد میں بہاولپور کی فوج بھی پاکستانی فوج میں شامل کی گئی۔ اس کے علاوہ مزید 2 ملین روپے بھی دے دیے۔ اس کی حب الوطنی کو دیکھ کر قائد اعظم نے انہیں محسن پاکستان کا لقب دیا۔ پاکستان بننے کے بعد بہاولپور وہ پہلی ریاست تھی جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ نواب صاحب نے ہندوستان کے لالچی نہرو کی آفر کو ٹھکراتے ہوئے 5 اکتوبر 1947 کو بہاولپور کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا اور اس طرح نواب صاحب اس ریاست کے پہلے امیر بنے اور 1955 تک امیر ہی رہے۔ اس کے بعد گورنر کے کہنے پر جب بہاولپور کو ویسٹ پاکستان میں شامل کیا گیا تو انہوں نے بخوشی ریاست کو صوبے میں شمولیت کی اجازت دے دی۔ ان کا ملک کے اندر اور باہر پروٹوکول ویسے کا ویسا ہی رہا، ان کا نواب کا ٹائٹل بھی برقرار رہا اور سالانہ ملکی خزانے سے انہیں 32 لاکھ کا وظیفہ بھی جاتا رہا۔ نواب صاحب نے ملک کی عزت و وقار کے لیے کام جاری رکھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایک بار جب شاہ ایران پاکستانی دورے پر آئے تو حکومت کے پاس ان کے شایان شان برتن بھی نہیں تھے، تو نواب صاحب بہاولپور سے اپنی ذاتی سونے اور چاندی کی کراکری بھیج دی تاکہ ملک کی بے عزتی نہ ہو۔ نواب صاحب نے جہاں مقامی خاندانی عورتوں سے شادی کی وہاں 2 انگریز عورتوں سے بھی شادی کی، اولین جمیلہ اور وکٹوریا۔ وکٹوریا نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کا نام غلام فاطمہ رکھ دیا گیا تھا۔ انہیں نواب صاحب سے اتنی محبت تھی کہ وفات سے پہلے انہوں نے نصیحت کی تھی کہ ان کی قبر نواب صاحب کے قدموں میں بنائی جائے کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکی تھی، اس لیے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کی قبر نواب صاحب کے قدموں میں بنائی گئی ہے۔ ان کی دوسری برطانوی بیوی کی قبر عباسی خاندان کے قبرستان کے باہر بنائی گئی ہے اور اس پر سفید پتھر لگایا گیا ہے
تاکہ علامت رہے کہ یہ غیر ملکی خاتون کی قبر ہے۔ اس طرح ان کی 2 بیٹیوں کی قبر بھی سفید پتھر سے بنائی گئی ہے۔ نواب صاحب کی سخاوت کے بارے میں تو آپ جان ہی چکے ہیں۔ ان کی یہ سخاوت صرف ملکی ضروریات یا مالی مدد کے لیے مخصوص نہیں تھی، بلکہ جب بھی نواب صاحب بگی میں بازار سے گزرتے تو دکاندار کو چاندی کے سکے دیتے تھے، ضرورت مندوں کو مٹھی بھر کر سلور کوئنز دیتے تھے۔ اگر کوئی ان کے دربار میں آ جاتا تو ان کی ضرورت سے بڑھ کر مدد کرتے۔ نرم دل اتنے تھے کہ جب بھی لمبے سفر پر جاتے تو ملازمین سے معافی مانگتے کہ ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ کیا پتا سفر سے واپسی ہو یا نہ ہو۔ حج و عمرہ پر جاتے تو ملازمین سے معافی مانگتے کہ اللہ اور رسول کے لیے مجھے معاف کر دو تاکہ میری حاضری قبول ہو۔ ان کی اس رحم دلی اور نرم مزاجی کی وجہ سے تمام ملازمین اور رعایا ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ آج بھی بہاولپور میں ان کی اولاد اور لوگ انہیں یاد کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک بار نواب صاحب کے بیٹے شہزادہ معین سے کوئی غلطی ہو گئی، لوگ اس کی شکایت لے کر نواب صاحب کے پاس آئے۔ جب واقعے کی تحقیقات کی گئی تو غلطی معلوم ہونے پر نواب صاحب نے اپنے بیٹے کو گولی مارنے کا حکم جاری کیا۔ لوگوں کے بہت اصرار پر نواب صاحب نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور ان کے بیٹے کی جان بخشی ہوئی۔ نواب صاحب کے سامنے انصاف کے معاملے میں رشتے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انصاف کے بغیر نہ تو معاشرہ ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی ریاست قائم رہ سکتی ہے۔ ملک کے یہ سخی، نرم دل اور رحم دل حکمران لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچے۔ انہوں نے ملک کی بقا اور ترقی کے لیے حکمرانی بھی چھوڑ دی۔ 24 مئی 1967 کو لندن میں انتقال کر گئے۔ اس طرح ان کا 59 سالہ حکمرانی اور نوابی کا دور ختم ہوا۔ ان کا جسد خاکی پاکستان لایا گیا۔ ان کے جنازے میں لاکھوں کے مجمع نے شرکت کی۔ ان کا مقبرہ عباسی رائل قبرستان میں دراوڑ فورٹ میں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نواب صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ اور اس دنیا میں جتنے بھی نواب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نواب آف بہاولپور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔